اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ ان الذين اتخذوا العجل سينالهم غضب من ربهم وذلة في الحياة الدنيا وكذلك نجزي المفترين۔ جنہوں نے بچڑے کو معبود بنایا وہ ضرور اپنے رب کے غضب کا شکار ہوں گے، اور دنیاوی زندگی میں ذلت یعنی ان کا مقدر ہوگی، اور جھوٹ گڑھنے والوں کو ہم ایسا ہی بدلہ دیا کرتے ہیں۔ حاشیہ نمبر 157۔ موسیٰ علیہ السلام کی دعا کے جواب میں فرمایا گیا کہ بچڑے کو معبود بنانے والے تو اپنے رب کے غضب کا شکار ہو کر ہی رہیں گے۔ دراصل گوسالہ پرستی بنی اسرائیل کا سنگین ترین اجتماعی جرم تھا جس کا انہوں نے ارتکاب کیا، اور اس معاملے میں نہ تو موسیٰ علیہ السلام کی نصیحت کا لحاظ کیا اور نہ ہی ہارون علیہ السلام کی اصلاحی کوششوں کا کچھ اثر لیا۔ ظالم سامری نے افطرا پردازی کرتے ہوئے لوگوں کو فریب دیا، بحوالہ سورہ طٰہٰ آیت نمبر 96، اور اس طرح اپنے کچھ ہم نوا تیار کر لیے، پھر ان کے ساتھ یہ مذموم کارنامہ انجام دے ڈالا۔ بلا شبہ یہ احسان فراموش لوگ رب ذوالجلال کے غیظ و غضب کے سزاوار تھے۔ موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے اپنے لیے اور اپنے بھائی ہارون علیہ السلام کے لیے معافی و مغفرت کی دعا کی، اور اپنی قوم کو آگاہ کیا کہ تم لوگوں نے بچڑے کو الہ بنا کر اپنی جالوں پر ظلم کیا ہے، اب اپنے پیدا کرنے والے کے آگے توبہ کرو، اور یعنی اس کا کفارہ ادا کرتے ہوئے تم اپنے آپ کو قتل کرو، بحوالہ سورۃ البقرہ آیت نمبر 54۔ اس حکم کے مطابق مخلص لوگوں نے سنگین جرم کے مرتکب یا ذمہ دار افراد کو قتل کر دیا، اور وہ ظالم لوگ اللہ کی غضب کا شکار ہوئے، اور دنیا میں بھی ذلت اور رسوائی ان کا مقدر بنی۔ حاشیہ نمبر 158۔ مزید فرمایا کہ جھوٹ گھڑنے والوں اور افطرا پردازوں کے کرتوت کا ایسا ہی بدلہ ملا کرتا ہے۔ یہ افطرا پرداز خاص سامری اور اس کے ساتھی ہوں، یا بعد کے ادوار کے طواغیت احبار و رہبان ہوں، یا مرکب جمہوریت کے شاہ سوار میدان سیاست میں اقتدار کے لیے دوڑ لگانے والے ہوں، یہ سب ہی اللہ کے نافرمان اور سرکش ہیں جو امت مسلمہ کو فرقوں میں تقسیم کر کے اپنے مقاصد حاصل کرتے ہیں، مردوں کو زندہ مان کر قبروں کو مزار بناتے اور وہاں کفر و شرک اور قبر پرستی کا بازار لگاتے ہیں، جہاں ایمان فروخت ہوتا ہے اور اپنے زعم میں اولاد اور مال و زر حاصل کیا جاتا ہے۔ والذین عملوا السیئات ثم تابوا من بعدها وآمنوا ان ربک من بعدها لغفور رحیم۔ اور جو لوگ برے اعمال کر بیٹھیں پھر اس کے بعد توبہ کر لیں اور ایمان لے آئیں تو یقیناً تیرا رب اس کے بعد معاف کرنے والا رحم کرنے والا ہے۔ حاشیہ نمبر 159۔ البتہ اگر کوئی بڑے سے بڑا گناہ کر کے احساس ندامت اور اعتراف گناہ کے ساتھ صدق دل سے توبہ اور اصلاح کر کے اپنے ایمان کی تجدید کر لے تو ایسے عمل کرنے والوں کے لیے اللہ کے یہاں باب مغفرت و رحمت ہر وقت کھلا ہوا ہے۔ بلا شبہ وہ بہت زیادہ عفو درگزر کرنے والا اور رحم فرمانے والا ہے۔ اس کا تو وعدہ ہے کہ وہ مخلصین کے گناہوں کو نیکیوں سے بدل دے گا، بحوالہ سورۃ الفرقان آیت نمبر 70۔ ولما سكت عن موسى الغضب أخذ الألواح وفي نسختها هدى ورحمة للذين هم لربهم يرهبون۔ اور جب موسیٰ کا غصہ فرو ہوا تو اس نے وہ تختیاں اٹھا لی جن میں اپنے رب سے ڈرنے والوں کے لیے ہدایت و رحمت لکھی ہوئی تھی۔ حاشیہ نمبر 160۔ جب موسیٰ علیہ السلام کا غصہ ٹھنڈا ہوا تو انہوں نے وہ تختیاں اٹھا کر سنبھال لی جن میں اللہ رب العزت سے ڈرنے والوں کے لیے ہدایت و رحمت لکھی ہوئی تھی۔ یہ بات یاد رہے کہ اللہ کی طرف سے نازل شدہ کتاب میں ایمان و تقوی کا ذوق رکھنے والے دین حق کے سچے طلبگاروں کے لیے زندگی گزارنے کے انفرادی و اجتماعی رہنما اصول ہوتے ہیں جن کو اپنا کر وہ راہ راست پر رہتے ہوئے اللہ کی رحمت کے حقدار ہوتے ہیں۔ اسی لحاظ سے قرآن کو بھی متقیوں کے لیے ذریعہ ہدایت بتایا گیا۔
بحوالہ سورۃ البقرہ آیت نمبر 2۔ واختار موسى قومه 70 رجلا لميقاتنا فلما أخذتهم الرجفة قال رب لو شئت أهلكتهم من قبل وإياي أتهلكنا بما فعل السفهاء منا إن هي إلا فتنتك تضل بها من تشاء وتهدي من تشاء أنت ولينا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الغافرين۔ موسیٰ نے اپنے قوم کے 70 آدمیوں کو ہمارے مقررہ یعنی وقت اور مقام پر حاضری کے لیے منتخب کیا۔ پھر جب یعنی وہاں ان کو ایک زلزلے نے گرفت میں لے لیا تو موسیٰ نے کہا، اے میرے رب، اگر تو چاہتا تو انہیں اور مجھے پہلے ہی ہلاک کر دیتا۔ کیا تو اس جرم میں جو ہم میں سے چند نادانوں نے کیا تھا ہم سب کو ہلاک کر دے گا؟ یہ تو تیری طرف سے محض ایک آزمائش تھی جس کے ذریعے تو جسے چاہے گمراہ کر دیتا ہے اور جسے چاہے ہدایت دے دیتا ہے۔ تو ہی ہمارا کارساز ہے، ہمیں معاف کر دے اور ہم پر رحم فرما، تو سب سے بڑھ کر معاف کرنے والا ہے۔ حاشیہ نمبر 161۔ موسیٰ علیہ السلام نے ان ہدایات کے مطابق شریعت پر عمل درآمد کے سلسلے میں قوم میں سے سرکردہ 70 افراد کو میقات پر حاضری کے لیے منتخب کیا۔ پھر طور پر جب ان کو اللہ تعالیٰ کی ارسال کردہ ہدایات اور شریعت کے معاملات سے آگاہ کیا گیا تو انہوں نے غیر سندیدہ انداز میں اپنے نبی پر عدم اعتماد کا اظہار کیا۔ کس قدر حیرت کی بات ہے کہ اللہ کی قدرت کی ایسے واضح نشانیاں دیکھ لینے کے بعد بھی قوم کے ان چنیدہ لوگوں کے دل بھی اللہ کے خوف و خشیت اور تشکر کے جذبے سے خالی ہی رہے، اور وہاں ان ظالموں نے بڑے ہی بے باکانہ انداز میں موسیٰ علیہ السلام سے کہہ دیا کہ اے موسیٰ، ہم تم پر ایمان نہیں لائیں گے جب تک اللہ تعالیٰ کو روبرو دیکھ نہ لیں۔ ملاحظہ ہو سورۃ البقرہ آیت نمبر 55 اور اس کا حاشیہ۔ ان کی اس ہٹ درمی اور سرکشی نے اللہ تعالیٰ کے غضب کو بھڑکا دیا اور ان پر زلزلے کی شکل میں عذاب ٹوٹ پڑا۔ سورۃ البقرہ کی محولہ بالا آیت میں ان پر صاعقہ یعنی بجلی کے کڑاکے کا بھی ذکر ہے۔ اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ دونوں قسم کے عذاب نے انہیں ہلاک کیا۔ حاشیہ نمبر 162۔ پھر موسیٰ علیہ السلام نے بڑی ہی الحاح و زاری کے ساتھ اللہ کی بارگاہ میں دعا کی اور عرض کیا کہ اے میرے رب، چند نادانوں اور جاہلوں کے کیے ہوئے جرم میں ہم سب کو ہلاک نہ کر۔ بلا شبہ یہ تیری طرف سے ایک آزمائش تھی جس میں اپنی مشیت کے تحت کچھ لوگوں کو تو گمراہ کرتا ہے اور کچھ کو ہدایت پر ثابت قدم رکھتا ہے۔ اے ہمارے رب، تو ہی ہمارا کارساز ہے، ہمیں معاف فرما دے اور ہم پر رحم فرما۔ موسیٰ علیہ السلام کی دعا قبول ہوئی اور ان ہلاک شدہ لوگوں کو دوبارہ زندگی عطا فرما دی گئی تاکہ اصلاح کے بعد انہیں شکر گزاری کا موقع ملے۔ بحوالہ سورۃ البقرہ آیت نمبر 56۔ واكتب لنا في هذه الدنيا حسنة وفي الآخرة إنا هدنا إليك قال عذابي أصيب به من أشاء ورحمتي وسعت كل شيء فسأكتبها للذين يتقون ويؤتون الزكاة والذين هم بآياتنا يؤمنون۔ اس دنیا میں بھی ہمارے لیے بھلائی مقرر کر دے اور آخرت میں بھی ہم نے تیری طرف رجوع کر لیا ہے۔ یعنی اللہ نے فرمایا، اپنا عذاب تو میں جسے چاہے دے دوں، لیکن میری رحمت ہر چیز پر چھائی ہوئی ہے اور اسے میں ان لوگوں کے لیے مقرر کر دوں گا جو پرہیزگاری اپنائیں، زکاہ دیں اور ہماری آیات پر ایمان لائیں۔ حاشیہ نمبر 163۔ موسیٰ علیہ السلام نے اپنی دعا میں یہ بھی عرض کیا کہ ہم تیری طرف رجوع کر کے ہدایت پر آ گئے ہیں، لہذا ہمارے لیے دنیا اور آخرت میں بھلائی مقدر فرما دے۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کا اصولی اور جامع جواب دے دیا گیا کہ اللہ کا عذاب تو اس کی مشیت کے تحت اسی کو پہنچتا ہے جو بداعمالی اور نافرمانی کے سبب اس کا مستحق ہوتا ہے، لیکن اس کی رحمت آفاقی ہے، کائنات کی ہر شے پر چھائی ہوئی ہے۔ دنیا میں تو فاسق و فاجر بھی اللہ کی رحمت سے فائدہ اٹھاتا ہے، اس کے عطا کردہ رزق اور نعمتوں سے مستفید ہوتا ہے،
حدیث کے مطابق اس کی رحمت کے 100 حصے ہیں، جن میں سے ایک حصہ ساری مخلوق کے لیے ہے، اور یعنی دنیا کا نظام اسی کے تحت یعنی قائم ہے۔ وحشی جانور بھی محبت و شفقت کے ساتھ اپنے بچوں کی پرورش کرتے ہیں۔ اس رحمت کے 99 حصے اللہ نے اپنے پاس رکھے ہیں۔ بحوالہ مسلم کتاب التوبہ، باب فی سعۃ رحمت اللہ تعالی وانہا تغلب غضبہ۔ البتہ آخرت میں اللہ کی رحمت صرف اہل ایمان متقیوں کے لیے مخصوص ہے، جو اللہ سے ڈرتے ہوئے زندگی گزارتے ہیں، اللہ کی آیات پر پوری طرح ایمان لاتے اور زکوٰۃ ادا کرتے ہیں۔ الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون۔ جو اس رسول نبی امی کی پیروی کریں جس کا تذکرہ وہ اپنے ہاں تورات و انجیل میں لکھا ہوا پاتے ہیں، وہ نبی انہیں نیکی کا حکم دیتا، برائی سے منع کرتا، پاک چیزیں ان کے لیے حلال کرتا اور بری چیزیں حرام کرتا ہے، نیز ان پر جو بوجھ اور بندشیں تھیں ان سے انہیں آزاد کرتا ہے۔ تو جو لوگ اس پر ایمان لائیں، اس کی حمایت کریں، اس کی مدد کریں اور اس نور یعنی ہدایت کی پیروی کریں جو اس کے ساتھ نازل ہوا، تو وہی کامیاب ہونے والے ہیں۔ حاشیہ نمبر 164۔ آخرت میں اللہ تعالیٰ کی رحمت کے حقدار اہل ایمان کا اوپر ذکر کیا گیا اور ان کی کچھ صفات اور اعمال کو بیان کیا گیا۔ ان کی ایک نمایاں خصوصیت یہ بتائی گئی کہ وہ اپنی کتاب تورات و انجیل میں مذکور اس نبی امی پر ایمان لا کر اس کی پیروی کرتے ہیں۔ یہ بات قابل ذکر ہے کہ بنی اسرائیل میں مسلسل انبیاء علیہ السلام مبعوث ہوتے رہے تھے، اس سے ان میں نسلی تفاخر پیدا ہو گیا تھا جو آخری نبی پر ایمان لانے میں رکاوٹ ہوتا۔ لہذا اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو ان کے نبیوں کے ذریعے آخری نبی کی بعثت کے بارے میں پہلے ہی آگاہ کر دیا اور ان کی کتابوں میں بھی اس کا ذکر کر دیا گیا۔ عیسیٰ علیہ السلام نے نبی کی بعثت کی بشارت بھی دی اور ان کا نام احمد بھی بتا دیا۔ بحوالہ سورۃ الصف آیت نمبر 6۔ یہ بات یاد رہے کہ آخری نبی پر ایمان لانا اللہ کی رحمت کا حقدار بننے اور اخروی نجات حاصل کرنے کے لیے ضروری ہے، جیسا کہ نبی علیہ السلام کا ارشاد ہے کہ امت میں کوئی یہودی ہو یا نصرانی، وہ اگر میری بات سن لے اور پھر مجھ پر ایمان نہ لائے تو وہ جہنم میں جائے گا۔ بحوالہ مسلم کتاب الایمان، باب وجوب الایمان برسالت نبینا محمد صلی اللہ علیہ وسلم الی جمیع الناس۔ حاشیہ نمبر 165۔ اس نبی کا مزید تعارف بتایا گیا کہ وہ انہیں یعنی شرعی لحاظ سے نیک کاموں کا حکم دیتا ہے اور برے کاموں سے باز رہنے کی تاکید کرتا ہے۔ اس نے یعنی اللہ کے حکم کے مطابق تمام پاک چیزوں کو ان کے لیے حلال کر دیا ہے اور بری چیزوں کو حرام کر دیا ہے۔ ان لوگوں نے توہم پرستی اور قیاس و گمان کی بنیاد پر بہت سی حلال و حرام کی قیدوں اور بندشوں میں جو اپنے آپ کو جکڑا ہوا تھا ان سے وہ ان کو آزاد کراتا ہے۔ اس کے علاوہ حدود وغیرہ کی سختیوں میں بھی کچھ نرمی کر دی ہے، مثلا قصاص کے معاملے میں دیت و معافی کی رعایت رکھی گئی جو اس سے پہلے شریعت میں نہ تھی۔ یہ بات قابل غور ہے کہ اس امت کے اکابرین نے اسے دوبارہ رسم و رواج اور خرافات کی پابندیوں کے شکنجے میں جکڑ دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کے شر سے بچائے، آمین۔ الغرض اب جو لوگ اس نبی برحق پر ایمان لائیں، اس پر نازل شدہ کتاب جو سراسر نور ہدایت ہے، اس کی پوری طرح پیروی کریں تو وہی سچے مومن ہیں اور دنیا اور آخرت میں فوز و فلاح سے ہمکنار ہونے والے ہیں۔ مسلک پرستوں کے مسئلہ نور و بشر کی بھی یہاں وضاحت ہو جاتی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں بلکہ نازل ہونے والے کلام کو نور بتایا گیا ہے۔